ایک ایسی ملکہ جس کے تخت کے نیچے سونا بہتا تھا، اور ایک ایسا نبی بادشاہ جس کے حکم سے ہوا رک جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک معمولی سا پرندہ ان دونوں کے درمیان ایسا پیغام لے آیا جس نے نہ صرف ایک سلطنت بلکہ ایک دل کو بھی بدل دیا۔ وہ پرندہ بولا، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو روشنی کو نہیں سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، کیا یہ صرف ایک قوم کی غلطی تھی یا ایک دل کی گمراہی؟ اور کیا وہ ملکہ جو دنیا کے سامنے نہیں جھکتی تھی کبھی اپنے رب کے سامنے جھکے گی؟ یروشلم کی فضا میں شام اتر رہی تھی۔ ہوا میں زیتون کے پتوں کی ہلکی خوشبو تھی، اور دور کہیں لکڑی جلنے کی مہک شامل ہو کر ایک عجیب سکون پیدا کر رہی تھی۔ محل کے صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے۔ ان کے سامنے لشکر صفوں میں کھڑا تھا، انسان، جنات اور پرندے سب ایک نظم میں بندھے ہوئے۔ اسی لمحے ایک چیونٹی ریت پر چلتی دکھائی دی۔ حضرت سلیمان نے فوراً ہاتھ اٹھایا، رک جاؤ، اس ننھی جان کو راستہ دو۔ لشکر ٹھہر گیا۔ ایک بادشاہ جو ایک چیونٹی کے لیے اپنی فوج روک دے، یہ اس کے دل کی حقیقت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان کے لیے سب سے اہم بات توحید تھی۔ ان کے قریب ایک وزیر جس کا نام آصف تھا آہستہ سے بولا، اے بادشاہ، ہر قوم اپنے طریقے پر مطمئن ہے، اگر آپ ان کے عقیدے کو چھیڑیں گے تو مخالفت بڑھے گی۔ حضرت سلیمان نے نرمی سے جواب دیا، اگر کوئی اندھیرے میں کھڑا ہو تو اسے روشنی دکھانا اس پر ظلم نہیں، اس پر احسان ہے۔ آصف نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف جاگ گیا۔ اگلے دن دربار لگا، سب حاضر تھے، مگر ایک پرندہ غائب تھا، ہدہد۔ حضرت سلیمان کی پیشانی پر بل آ گئے، اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ایک چھوٹے پرندے کی غیر حاضری اور اتنا بڑا فیصلہ۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد واپس آیا، اس کے پر گرد سے بھرے تھے، سانس تیز تھی۔ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ یہ الفاظ سن کر سب چونک گئے، ایک پرندہ اور بادشاہ سے یہ انداز۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بولنے دیا۔ ہدہد نے سر جھکا کر کہا، میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر فضا جیسے رک گئی، ہوا بھی تھم گئی، پرندے بھی خاموش ہو گئے۔ یہ کوئی عام خبر نہ تھی، یہ ایک پوری قوم کے ایمان کا مسئلہ تھا۔ حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی بڑے فیصلے سے پہلے دل کو مضبوط کر رہے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، الفاظ سادہ تھے مگر وزن بھاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے حوالے کیا گیا، مگر اس کے ساتھ ایک خاموش حقیقت بھی تھی۔ اگر یہ پیغام رد ہوا تو صرف الفاظ نہیں ٹوٹیں گے، دل بھی ٹکرائیں گے۔ سبا کے محل میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، سنگ مرمر کی دیواروں پر سورج کی کرنیں جھلملاتی تھیں۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت پر بیٹھی تھی، ایک ایسا تخت جو سونے، ہیرے اور نایاب پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ جب خط اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اسے غور سے پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ یہ الفاظ کسی عام بادشاہ کے نہیں لگتے۔ درباری بول اٹھے، ہم طاقتور ہیں، اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ملکہ نے آہستہ سے سر ہلایا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، میں جنگ نہیں چاہتی۔ یہ اس کی عقل تھی، مگر دل میں ایک سوال اب بھی زندہ تھا۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تحفے بھیجے گی، سونا، چاندی، قیمتی جواہرات۔ دیکھتے ہیں وہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فوراً واپس کر دیے۔ کیا تم مجھے مال سے آزمانا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے
وہ تمہارے تحفوں سے بہتر ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، غرور یا سچ۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو ایک ملکہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں خود جاؤں گی۔ یہ الفاظ کہتے وقت اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی، آج ایک اور بادشاہ کے دربار میں جانے کو تیار تھی۔ اس نے اپنا عظیم تخت چھوڑا، اپنی شان پیچھے چھوڑی اور سچ کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ یروشلم کے قریب پہنچا تو صبح کی ہلکی روشنی پہاڑوں پر بکھر رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور پرندوں کی آوازیں ایک نرم سی لے بنا رہی تھی۔ حضرت سلیمان کو اس کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے دربار میں فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن آگے بڑھا، اس کی آواز میں فخر تھا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مگر ایک شخص جس کے پاس علم کتاب تھا خاموشی سے بولا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور پھر ایک لمحہ، ایک جھپک، اور وہ عظیم تخت وہاں موجود تھا۔ یہ پہلا بڑا الٹ پھیر تھا، طاقت ہار گئی اور علم جیت گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا، اس تخت کو کچھ بدل دو تاکہ ہم دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ دربار میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس تخت پر پڑی۔ اس کی سانس رک سی گئی۔ یہ میرا تخت لگتا ہے، مگر جیسے کوئی خواب ہو۔ یہ اس کے یقین کا پہلا دراڑ تھا۔ وہ جو ہر چیز پر کامل یقین رکھتی تھی، اب شک میں کھڑی تھی۔ پھر اسے ایک شفاف محل کی طرف لے جایا گیا۔ فرش ایسا تھا جیسے پانی ہو، نیچے مچھلیاں تیرتی دکھائی دیتی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ حضرت سلیمان نے نرمی سے فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ یہ سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس لمحے اس کا غرور جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جو خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی، آج ایک سادہ حقیقت بھی نہ پہچان سکی۔ اس کے دل میں ایک خاموش درد ابھرا، کیا میں واقعی سچ سے اتنی دور تھی؟ چند لمحے گزرے، دربار میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر ملکہ بلقیس نے آہستہ سر جھکا دیا، ربی انی ظلمت نفسی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے دل کی گہرائی سے نکلے تھے، نہ کسی خوف سے، نہ کسی دباؤ سے۔ یہ اس کی اندرونی لڑائی کا انجام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عزت دی، مسکرائے اور فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں دوسرا بڑا الٹ پھیر ہوا۔ ایک ملکہ جو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکی، آج خوشی سے جھک گئی۔ رات کا آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، جیسے کسی نے سیاہ کپڑے پر چاندی کے ذرے بکھیر دیے ہوں۔ محل کے صحن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس میں مٹی اور زیتون کی ملی جلی خوشبو تھی۔ وہی ملکہ جو کبھی سورج کے سامنے جھکتی تھی، اب خاموشی سے سجدے میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے نہ سونے کا تخت تھا، نہ جواہرات کی چمک، صرف ایک سادہ زمین اور ایک سچا دل۔ دور ایک درخت کی شاخ پر ہدہد بیٹھا تھا، خاموش مگر مطمئن، اور فضا میں ایک نرم سی سرگوشی گونج رہی تھی کہ اصل روشنی آسمان میں نہیں، دل کے اندر اترتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔